الشہداء نے کیوں احرام کھولا؟ یہ سید الشہداء نے حج ترک نہیں کیا، بلکہ سید الشہداء نے اس حج کا بائیکاٹ کیا۔ 8 ذی الحجہ کو سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، سید الشہداء احرام کھول کے مکہ سے باہر آ گئے۔ کیا بتانے کے لیے؟ اگر 8 سے پہلے بھی تو نکل سکتے تھے، 5 کو بھی نکل سکتے تھے، 4 کو بھی نکل سکتے تھے، پہلی ذی الحجہ کو بھی نکل سکتے تھے، لیکن کیوں 8 ذی الحجہ کو نکلے جس دن حج شروع ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس حج پر یزیدیت کا سایہ ہو حسین اس کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ حسین وہ حج کرنا نہیں چاہتے۔ حسین حریت کے امام ہیں، آزادی کے امام ہیں۔ ابو الاحرار سید الشہداء کے القابات میں سے ایک ہے ابو الاحرار، آزادی پسندوں کے باپ، آزادی خواہوں کے باپ۔ حسین نے دنیا کو آزادی سکھائی ہے۔ آج آزادی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا؟ آزادی کے نام پر انسانیت کشی۔ اگر آزادی کا درس لینا ہے کربلا میں آؤ، کربلا بتائے گی تمہیں حریت کس کو کہتے ہیں، آزادی کس کو کہتے ہیں۔ زبان بھی آزاد ہو، ہاتھ بھی آزاد ہو، دل بھی آزاد ہو۔ سید ساجدین جب دربار دمشق میں موجود تھے، یزید نے وہاں پر ایک خطیب کو کھڑا کیا، درباری خطیب کو، سرکاری خطیب کو منبر پہ بٹھایا، پہلے سے بنا کے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ سید ساجدین کے سامنے کہا کہ چڑھو اس پر تقریر کرو۔ سرکاری خطیب نے، درباری خطیب نے خطبہ شروع کیا۔ میں صرف خطبے کا پہلا جملہ بتاتا ہوں، اسی سے سمجھ لیں بعد میں اس نے کیا کہا ہوگا۔ خطبہ یہاں سے اس نے شروع کیا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی، یزید کے مخالفوں کو ذلت دی۔ درباریوں کی زبان یہی ہوتی ہے، یزید کو عزیز مان رہا۔ یزید خود کو معلوم ہے کہ یزید عزیز نہیں ہے، لیکن سرکاری ملا اس کو کہہ رہے تم عزیز ہو، سرکاری درباری کہہ رہے تم عزیز ہو۔ جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا، ایک دفعہ تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا سر اٹھا، تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا سر اٹھا۔ کیا کہا؟ کہا اے یزید، تو نے میرے گلے میں توک ڈالا ہوا ہے، تو نے میرے بازوؤں میں بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن تو نے میری زبان پر تالا نہیں تو ڈال سکتا، تو میری زبان پر تالا نہیں ڈال سکتا۔ کہا کہ یہ درباری خطیب جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی لے رہا ہے، اب ذرا مجھے بھی اجازت دے۔ اس کو خاموش کرا دیا، کہا کہ اب ذرا مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے اوپر کھڑا ہو کر کچھ بولوں۔ امام نے اس کو ممبر نہیں کہا، بڑا نکتہ ہے، امام نے اس کو ممبر نہیں کہا۔ کیوں ممبر نہیں کہا؟ اس لیے کہ جہاں پر یزیدی اور درباری اور سرکاری بیٹھتے ہو وہ ممبر کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا مجھے بھی ان لکڑیوں پر بیٹھنے دے، میں بھی بتاؤں لوگوں کو۔ حریت اس کو کہتے ہیں، آزادی اس کو کہتے ہیں۔ تو کو زنجیر میں جکڑے ہوئے پھر بھی یزید کو للکارا، اس کے درباری خطیب کو للکارا۔ میں اکثر کہتا ہوں مومنین کی خدمت میں، بعض لوگ ہیں کہتے ہیں ہم سنت سید ساجدین پر عمل پیرا ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سنت سید ساجدین ہے، یہ سنت سید ساجدین ہے کہ جہاں درباری سرکاری آ کر یزیدیت کے لیے بول رہے ہوں، جہاں پر اہل بیت کی توہین کر رہے ہوں، ان کو روکنا سنت سید ساجدین ہے، سنت سید ساجدین۔